اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علی محمد. اور درود شریف کی پڑھا، اس سے پہلے درود شریف کی فضائل اور اس کے بعد پھر میں اپنا جو میرا موضوع ہے حدیث شریف کا جو شروع کی ہے اس پر چلنا ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل محشر کے دن سب سے زیادہ میرے اقرب وہ ہوں گے جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے. فرمایا سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوں گے، اقرب وہ ہوں گے جو درود شریف پڑھتے ہوں گے. تو اللہ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں چاہتے ہیں اللہ کا قرب نصیب ہو تو اپنی زبانوں کو درود شریف سے تر رکھیں. زبان دی ہے، اس زبان سے ذکر رسول کریں اور سرکار علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کی بارش فرمائے گا. جو آج کی جو حدیث ہے اس حدیث کی سند جو ہے اس کا جو راوی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لصاحب القرآن اقرأہ. فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ سرکار آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن والا سے کہا جائے گا جو قرآن، یہ اس حدیث اس پر مشتمل ہے، جو قرآن کو یاد کرتے ہیں یعنی جو حفظ کرتے ہیں قرآن کو یاد کرتے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرمائے گا قرآن پڑھتا جا اور چلتا جا، جہاں تک جو قرآن پڑھے گا وہیں تک تیری منزل ہوگی. یہاں تک کہ فرمایا جہاں پر وہ قرآن جتنا اس کو یاد ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قرآن پڑھتا جا اور تیری منزل چل اور اپنی منزل پہ پہنچتا جا. فرمایا جہاں پر وہ اس کا جتنا یاد ہوگا وہ وہاں تک پڑھے گا. فرمایا اب یہی تیرا آخری آیت جہاں پر ہوگی وہاں پر اس کا ٹھکانہ ہوگا. تو اپنے سرکار نے فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے، ایک آیت بھی نہیں ہے، تو فرمایا وہ دل ویران ہے، وہ ویران بستی ہے. جس کے اندر قرآن نہ ہو وہ بستی ویران ہے. تو اپنے دلوں کو آراستہ کرنے کے لیے قرآن یاد کرے. اگر قرآن کو حفظ نہیں کر سکتے تو کم سے کم قرآن کی جو آخری 10 صورتیں ہیں 30 پارے کی وہ یاد کر لیں تاکہ آپ جب نماز پڑھیں تو آپ نماز کے اندر اس کو پڑھیں. ہمارے ہاں میں بالعموم سورۃ اخلاص یاد کر لی جاتی ہے اور ہر نماز میں اسی ہی کو دوبارہ ریپیٹ کیا جاتا ہے، نماز ہو جاتی ہے. لیکن بھائی افضل یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ صورتیں یاد کریں، کم سے کم 30 پارے کی آخری 10 صورتیں یاد کر لیں اور اس کے بعد قرآن شریف کو پڑھیں. اور قرآن اور سرکار نے فرمایا قرآن کا حق ہے. قرآن کا حق کیا ہے؟ ایک حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور دوسرا حق یہ کہ قرآن کو سمجھنا. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ترجمہ تفسیر کی ضرورت پڑے گی. تو قرآن کو ہم عبادت کے لیے پڑھتے ہیں، کوئی سال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، کوئی چیلم کے لیے پڑھتے ہیں، کوئی مر جائے تو چیلم کے لیے، یا کوئی اس کے بعد کوئی غم آ جائے یا کوئی مسئلہ آ جائے تو گھر میں پریشانی آ جائے تو یاسین شریف پڑھائی جاتی ہے اور اس کے بعد درود شریف کی وظائف میں محفل کروائی جاتی ہے. یہ بات بالکل بجا ہے. لیکن اپنی زبان کو خوشی میں اور غموں میں دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں. غم میں تو آپ یاد کرتے ہی ہیں لیکن خوشی میں بھی رب کو یاد کریں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی میں بھی یاد کریں اور اپنی شب روز آپ کوئی بھی کام کریں زبان پر قرآن کی تلاوت ہو. وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانا پکاتی ہیں تب بھی زبان پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اور جب کھانا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلایا تب بھی زبان پر قرآن کی تلاوت تھی. اور جب چکی چلائی تب بھی زبان پر قرآن تھی. اور جب چکی چلائی اور جب آٹا گنا تب بھی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر قرآن کی تلاوت تھی. تو تم بھی اپنی زبانوں کو کوئی بھی کام کرنا ہے زبان پر تلاوت سے جاری رکھو. آپ جو کام کر رہے کریں لیکن اس کام کے اندر تلاوت شامل کر لیں تو اللہ کی خاص مدد حاصل ہوگی. تو جس کام میں اللہ کی خاص مدد حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو کامیابی بھی عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. آج دوسری حدیث جو ہے وہ سہرا بن عزیز سے ہے اور وہ فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب علما کان کفارۃ لما ماضی. فرمایا جس نے علم کو تلاش کیا تو وہ جو علم کی تلاش میں کوشش کی تو فرمایا وہی کوشش جو ہے اس سے وہ گناہ کا کفارہ بن جائے گا. تو گویا
جو دین کا طالب علم ہوتا ہے، قرآن و حدیث کو سیکھنے کی کاوش کرتا ہے، تو فرمایا وہ جو کاوش کر رہا ہے اس کاوش کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں دے گا، اس نیکیوں کی برکت سے جو اس سے بتقاضِ بشریت گناہ ہوگے، تو فرمایا وہ اس کا کفارہ بن جائے گا، وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ تو اس سے دیکھا کہ علم دین کے کتنے فضائل ہیں، علم دین کے کتنے فضائل ہیں، اور یہاں پر جو گناہ کا کفارہ بن جائے گا، یعنی علم دین کے اندر جو مشقت کرنی پڑتی ہے، وہ مشقت اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا، اور صغیرہ گناہ کا کفارہ بنے گا، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر کبیرہ گناہ بھی بغیر توبہ کے معاف ہو رہے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ بندہ فائدہ نہیں دیتا، ارے انبیاء کرام تو ماورا ہیں، جو مسلمان کو، اب مسلمان میت کو کندھا دیتا ہے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے مسلمان کو کندھا دینے سے، میت کو کندھا دینے سے اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور مقام عرفات میں، اور اس کے بعد رمی کرتا ہے، جب حج کرتا ہے اس کے بعد رمی کرتا ہے، تو فرمایا تب بھی کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو دو مقام پر کبیرہ گناہ معاف ہوئے، ایک تو رمی کرتے وقت، اور دوسرا جب میت کو کندھا دیا جائے اور تمہارے گناہ معاف اللہ تعالیٰ کو کر رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ بندہ فائدہ نہیں دیتا، اب اس کو دنیا سے جا چکا ہے، جاتے ہوئے تم نے اس کو کندھا دی ہے، جاتے جاتے تیرا بھی فائدہ کر دیا ہے، اور تو کہتا ہے کہ بندہ فائدہ نہیں دیتا۔ یہ تو مومن کی بات ہو رہی ہے، اور ولیوں کا مقام کیا ہوگا، اور پھر امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا، وہ محمد مصطفیٰ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد، پیارے مجھے تیرے شہر کی قسم ہے، اور فرمایا کہ میں اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں، پیارے انت حل بہذا البلد، فرمایا اس شہر کی میں قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ تیرے طلبے، تیری یہ زمین جو ہے، اس زمین نے مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ لے لیا ہے، اس بوسے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ قسم فرما رہا ہے، مصطفیٰ کے قدموں کی قسم نہیں کھائی، مصطفیٰ کے جہاں پر قدم لگے اور قدموں سے جو مٹی لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس مٹی کی قسم کھا رہا ہے، اور مٹی کی قسم کھا کے فرما رہا ہے انت حل بہذا البلد، پیارا مجھے تیرے جو قدموں کے نیچے جو مٹی لگی ہے اس مٹی کی قسم ہے انت حل بہذا البلد، فرمایا کہ میں اس کے شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ پیارے تو اس شہر میں رہتا ہے، اور اگر تو چلا جائے گا لا اقسم بہذا البلد تو میں قسم نہیں کھاؤں گا، تو گویا میری قسم کھانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ قسم کھائے، جس کی عمر کی اللہ قسم کھائے وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ تو پھر اس لیے کہنا چاہیے سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور شیخ سعدی کی گولی میں بلغ العلا بکمالہ کشف جد بجمالہ حسنت جمیع صالح صلو علیہ وآلہ۔ اگلی حدیث جو ہے، اس حدیث کو روایت کرنے والے مولا علی مشکل کشا ہیں، وہ مولا علی، وہ مشکل کشا جو سرکار علیہ السلام کے دماد ہیں، اور وہ دماغ کہ جن کا نکاح عرش پر ہوا، اور جبرائیل علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں ہوئے، فرمایا میرے آقا اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ زہرا اور علی کا نکاح جنت میں کر دیا، اب دنیا میں آپ کر دیں۔ تو جن کا نکاح جنت میں ہوا ہو، جن کا نکاح جنت میں ہوا ہو، اور پھر فرشتے حاضر ہوں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے آپ ان کا نکاح دنیا میں بھی کرتے ہیں۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رضی من اللہ جسے من رزقی، فرمایا کہ جو اللہ کے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، جو اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، تو بقلیل من عملی، جو اللہ کے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے اعمال سے راضی ہو گیا، یعنی کہ تم نیکیاں تھوڑی بھی کرو گے نا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تم کہتے ہو نا کہ بھی تھوڑا عمومی طور پر آج کم رزق آئے تو شکوہ، زبان پر شکوہ آ جاتا ہے، مر گئے کیا ہو گیا، تو فرمایا کچھ نہیں، فرمایا کہ صحابہ کی زندگی دیکھو، صحابہ کی زندگی دیکھو، پتھر باندھے ہوئے اپنے پیٹوں پر، پتھر باندھے ہوئے، کتنے فاقے رہے، لیکن پھر بھی در مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ آج ذرا سا آجے تو کہتے ہیں بھی ہمیں دین نے دیا ہی کیا، ارے سب کچھ ملا مصطفیٰ کے قدموں سے ملا، جو ملا مصطفیٰ کی وجہ سے ملا۔ تیری سرکار کی کرم نوازی تھے دونوں نیاز پا گئے، سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث، اس کے بعد تیسری حدیث فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من عشرت ساعته ان یرفع علمہ، فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا،
ان یرفع علم، اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. اب سرکار فرما رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ کہ علم اٹھا لیا جائے گا. اب یہ علم اٹھانے والی بات کیا ہے کہ ہر بندہ عالم بنا ہوا ہے، ہر بندہ سوشل میڈیا پہ عالم بنا ہے. میں نے تو ایسے اور چپے کپے ڈبے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی کتابیں الماریوں میں اپنے کمروں کے اندر بڑی بڑی لائبریری لگائی ہوئی ہے. آپ فتح الباری بھی رکھی ہے، تاریخ ابن دمشق بھی رکھی ہے، اور عربی کی شروحات رکھی ہے. اور رب ذوالجلال کی قسم عربی کی ایک سطر پڑھنی نہیں آتی ہے، عربی کی ایک سطر پڑھنی نہیں آتی ہے، اور کتاب میں عربی شروحات رکھی ہوئے تاکہ باہر سے آنے والا دیکھے کہ بڑا لامہ فہم ہے یہ. اور ایک سطر پڑھنی نہیں آتی انہیں، اس کے اوپر اس پہ تو ہمارے جو عربی کتابیں ہیں، جو حدیث کی کتابیں، اس پہ تو عراب بھی نہیں لگے ہوئے. ان کی ماں مر جائے گی اور وہ عراب نہیں پڑھ سکتے. اور کتابیں عربی کی رکھی ہوئی ہیں تاکہ باہر سے آنے والا بندہ کہے یار تو یہ بندہ پتہ نہیں یہ بڑا بڑا شیخ الحدیث ہے. اور شیخ الحدیث چھے جائے کہ اس کے سامنے اس کو تو ایک ٹیکسٹ اور ایک متن پڑھنا نہیں آتا. یہ دھوکہ ہے. اور یہ بات یاد رکھے، جنہوں نے 4-4 لاکھ کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں نا، 4-4 لاکھ کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور ایک سطر بھی پڑھنی نہیں آتی، عوام کو تو پاگل بنائے. محشر میں پتہ چلے گا تم لوگوں کو. اور دوسری بات یہ کہ محشر کو تو جو پتہ چلے گا وہ تو پتہ لگے گا، اور اس کا وبال بھی تم دو گے. اور فقہی مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو کتابیں پڑھنی نہیں آتی تو وہ کتابیں آپ کے استعمال میں نہیں. تو جو کتابیں استعمال میں نہیں ہیں ان کی تو زکوٰۃ بھی بنتی ہے، ان کی زکوٰۃ بنتی ہے. ہمارے پیروں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور زکوٰۃ انہوں نے کہا دینی ہے، پیروں نے کہا زکوٰۃ دینی ہے. آج کل کے پیروں میں ارے جوہلا، اگر تمہیں نہیں یہ کتابیں آتی کسی کو عالم دین کو دے دو، اس کا فائدہ ہو جائے تاکہ محشر میں تمہاری پکڑ نہ ہو. ہم کتابیں، یہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کتابیں بڑی بڑی رکھی ہے اور ایک سطر پڑھنی نہیں آتی. یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. چلو لوگوں کو دھوکہ دے لوگے، اللہ کی بارگاہ میں بھی تو ایک دن جانا ہے نا. ایک دن آنکھ بند ہونی ہے، تب کیا جواب دو گے کہ میں نے اپنے سامنے، میں نے اپنی لائبریری میں فتح الباری رکھی ہے، تاریخ ابن دمشق رکھی ہے، اور باہر والوں کو یہ بتا رہے ہو کہ مجھے فتح الباری آتی ہے، اور 54 سال تمہیں فتح الباری پڑھنی نہیں آتی ہے، اور تمہیں کتاب رکھی ہوئی ہے. یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. اور علم اٹھا لیا جائے گا کہ جو ہلا پیر بن چکے ہیں. آج ہر بندہ وہ پیر ہے کہ جس کو قرآن کی سطر پڑھنی نہیں آتی، قرآن کی سطر نہیں آتی، حدیث کی سطر نہیں آتی. ہر بندہ پیر بنا. یہ پیر کوئی کھیل ہے؟ تم کہتے ہو کہ غوث اعظم کی بات کرتے ہو 11ویں والے کی. ارے 11ویں والے کے ہم بھی لنگر کھاتے ہیں، پر 11ویں والے چاروں فقہ کا فتویٰ دیتے تھے. امام شافعی کی فقہ پر بھی ان کو عبور تھا، امام اعظم کی فقہ پر بھی ان کو عبور تھا، امام مالک کی فقہ پر بھی عبور تھا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی فقہ پر بھی عبور تھا. تمہیں تو ایک فقہ بھی نہیں آتی، انہیں چاروں فقہ پر عبور تھا. غوث اعظم کی باتیں کرنے والوں، غوث اعظم کو تو چاروں فقہ پر عبور تھا. تمہیں تو امام اعظم کے مقلد ہو، ان کی فقہ تمہیں نہیں آتی. اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم غوث اعظم پہلے عالم بنے پھر اس کے بعد ولی بنے. جو عالم نہیں ہے وہ تو ولی نہیں بن سکتا، اور جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ پیر نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد فرمایا جہالت عام ہو جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا. زنا عام ہو جائے گا. کیوں؟ نکاح مہنگا ہو چکا ہے اور زنا سستا ہو چکا ہے. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اور شراب کثیر ہو جائے گی، شراب کثیر ہو جائے گی. باہر کے ممالک میں، پاکستان میں تو پھر بھی جو معاملہ ہے، باہر کے ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ تو وہ کوئی مہمان آ جائے تو مہمان کو کونگن کے طور پہ شراب پیش کی جاتی ہے. جی یہ نہیں، شراب اس کو دی جاتی ہے. ہمارے یہاں میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کو بوتل دیتے ہیں، اسٹنگ کی بوتل ہوگی یا ڈیو یا جو بھی بوتل جو طریقہ کار ہے. اور وہاں پر اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کو شراب کی بوتل کے طور پہ اس کو مہمان نوازی کی جاتی ہے. سبحان اللہ، استغفر اللہ. اور اس کے بعد مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی. قیامت کے جب مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور عورتوں کی تعداد کثرت سے ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد کثرت سے ہو جائے گی. اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک عورت 50 اور یہاں تک کہ 50 عورت ایک مرد کے متضمن ہوگی. کیا مطلب؟ قیامت کی نشانی میں سے نشانی آج آپ دیکھ لیں. گھر میں حکومت جو ہوگی کس کی ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں میں گھر میں حکومت جو ہوتی ہے عورتوں کی ہوتی ہے. گھر میں حکومت کس کی ہوتی ہے؟ ہامن. آپ اگر کہ اس کے ہامن سے پوچھ لیں بھی کیا معاملہ ہے، اچھا میں آپ کو کل بتاؤں گا. اور وہ کل کس سے پوچھنا ہے؟ وہ کل اس نے اپنی بیوی سے پوچھنا ہے. تو وہ ہامن اپنی بیوی کے بغیر فیصلہ بھی نہیں کرتا. 4 بندوں کے اندر بیٹھ کے بھی وہ بول نہیں سکتا.
بھئی میں کل بتاؤں گا، کل کس سے پوچھنا ہے؟ بیوی سے پوچھنا ہے۔ تو اب اس کے اندر اتنی بھی ٹھالٹی نہیں ہے کہ وہ بندوں کے اندر گفتگو کر کے زبان دے سکے، ہاں بھی یہ ٹھیک ہے میں زبان دیتا ہوں، نہیں، پہلے بیوی سے پوچھنا۔ تو کیا بیوی سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ اس کے بغیر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تھا جب قیامت کے نشان میں سے ہوگا کہ حکومت عورتوں کی ہوگی، تو یہی گھر میں، گھر حکومت سے مراد یہ نہیں کہ وہ صدر یا بادشاہ بن جائے گی، مراد یہ گھر گھر میں حکومت عورتوں کی ہوگی، عورتوں کی حکومت اگر ہوگی قیامت کی نشانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس چیز سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے۔ آخری حدیث، اور سرکار نے حضرت سعید حضرت ابن سعد بن فضل سے روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اذا جمع الناس یوم القیامت، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کر فرمائے گا، اور اس دن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لا ریبہ یوم القیامت یوم القیامت لیوم لا ریبہ، اور اس دن میں، اس قیامت کے دن میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو پکارنے والا نادا، منادی کہے گا، پکارنے والا کہے گا کہ جس نے، پکارنے والا کہا جائے گا کہ جس نے ایسا کام کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس کا ثواب اسی سے جا کے لے لے۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے تو کہا جائے گا اس کا ثواب اسی سے لے لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شریکوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ آنی شرکاء عن شرکی، اللہ تعالیٰ شرکوں سے بے نیاز ہے، شرک سے بے نیاز ہے۔ یعنی تم نے نماز پڑھی ہوگی، روزہ رکھا ہوگا، نماز پڑھی اس لیے کہ لوگ تجھے نمازی کہیں، حج تم نے اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں حاجی کہیں، اور زکوٰۃ اس لیے دے رہا ہے کہ لوگ کہیں کہ یار یہ بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے۔ تو آپ ہر لمحہ کے اندر زکوٰۃ اور یہ سارے معاملات اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا نام وہاں پر ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منہ پہ مار دے گا کہ تم نے تو یہ کام میرے لیے نہیں کیا، یہ تو تم نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے تو کیا ہی نہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اس کا ثواب میرے پاس نہیں، جاؤ بندوں سے جا کے، جاؤ بندوں سے لا کے جا کے۔ اب بندہ ثواب تو دے نہیں سکتا، بندے کی کیا قدرت ہے کہ وہ ثواب دے سکے۔ اور اگلی حدیث کے اندر فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور کیا فرماتے ہیں، قال سألت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع لیوم القیامت، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے آقا جب انسان جنت میں جائے گا تو فرمایا میرے آقا ہم جب جنت میں جائیں تو ہم محشر میں آپ سے کیسے ملاقات کریں؟ تو سرکار نے فرمایا قال انا فاعل قلت یا رسول اللہ فأین اطلبک، فرمایا آپ کو کیسے طلب کروں؟ تو فرمایا اولا مطلبی علی الصراط، مجھے پرصراط پر طلب کرو۔ فرمایا کہ اگر مجھے وہاں بھی نہ ملو تو فرمایا فاطلبونی عند المیزان، تو فرمایا عند المیزان، تو مجھے میزان پر تلاش کرو، اور اگر مجھے وہاں بھی نہ پاؤ تو فاطلبونی عند الحوض، تو مجھے حوض کوثر پر۔ فرمایا حاذی ثلاثہ مواطن، فرمایا کہ 3 ٹھکانوں کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوگا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سے پوچھا کہ ہمیں آپ وہاں پر ملاقات کرنی ہو تو کیسے کہاں ملاقات کریں؟ تو سرکار نے فرمایا ایک تو یہ کہ پرصراط، فرمایا پرصراط پر میری امت جب گزر رہی ہوگی، مشکل میں ہوگی، تو ان کی دستگیری کے لیے میں نے ان کی مدد کرنی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا فرمایا کہ میزان پر جب نامہ اعمال تولا جائے گا تب میری امت مشکل میں ہوگی، تب ان کی مدد فرمانی ہے۔ اور تیسرا فرمایا جب حوض کوثر میری امت الاتش کی آواز آئے گی تو میں نے ان کو حوض کوثر کا جام پلانا ہے۔ تو مصطفیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی اپنی امت کی دستگیری، تینوں پر اپنی امت کی دستگیری فرما رہے۔ یہ سچی محبت ہے، مصطفیٰ سے سچی محبت کریں۔ آقا علیہ السلام تو محشر میں بھی آپ کی شفاعت فرمائیں گے، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ سرکار نے ہماری مدد فرمانی ہے۔ تو کس نے کام آنا ہے؟ محمد مصطفیٰ نے، مصطفیٰ نے ہمارے کام آنا ہے۔ تو پھر مصطفیٰ سے پکی اور سچی محبت کریں۔ جو مصطفیٰ سے پکی اور سچی محبت کرتا ہے فرمایا کہ وہ مر کر بھی مرتا نہیں ہے۔ آج دنیا میں ان کا نام باقی رہتا ہے جو مصطفیٰ سے سچی اور محبت کرتا ہے۔ مصطفیٰ سے پکی اور سچی محبت کریں۔ وہ وجہ کائنات ہے، وہ جانے کائنات ہے، وہ تخلیق کائنات ہے، یہ ساری بزم اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے سجائی ہے۔ تو مصطفیٰ سے پکی اور سچی محبت کر لو، یہی تمہارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو سرکار علیہ السلام کی عظمت کے ترانے گاؤ، مصطفیٰ کی حدیثیں سنائی جا رہی ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ بھی اللہ رضا کے لیے اس کو سنیں اور اس کو بعد آگے شیئر کریں۔ جو بھی اس پر عمل کرے گا یہ آپ کے لیے میرے توشہ امجاد بنے گا۔ دنیا سے ایک دن جانا ہے، لیکن دنیا میں کوئی ایسا کام کرتے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یہ اسپیچ اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ یہ ہمارے جانے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بنے گا، اور اس پر جو بھی عمل کرے گا اس کو بھی، اس کا ثواب بھی ہمیں پہنچتا رہے گا۔ جو آگے شیئر کرے گا وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اور جینا تو ہے
مرنا تو ایک دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اس لیے ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، مصطفیٰ سے سچی محبت کریں، مصطفیٰ کی ترانے گائیں، مصطفیٰ کی تعریف کریں، مصطفیٰ کی نعتیں پڑھیں، حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، علماء سے محبت کریں، علماء کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، علماء سے مشاورت کیا کریں، اور علماء تم ہر جمع ہر وقت علماء کے محتاج ہو، کوئی بھی معاملات علماء سے رہنمائی لیں، علماء کے بغیر آپ نہیں جی سکتے، اور سرکار نے فرمایا علماء میرے باعث ہیں، علماء سے سچی محبت کریں اور ان کے ساتھ سنگت میں رہیں، جس کا ساتھی علماء، اس سے بڑا ساتھی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضور کے نورانی پاک قصد کا بھی انصاف بخشی فرمائے، بلغ العلا بکمالہ کشفا جد بجمالہ حسنت جمیع صالح، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علی محمد وما علینا الا البلاغ، صلی اللہ علی محمد، اللہ حضور کے صدقے فضل فرمائے، صلی اللہ علیہ محمد۔